أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم ہادی عالم شافع محشر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قبل عرب کے جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ وہ لوگ ظلم و بربریت، قتل و غارت گیری، ان ساری چیزوں کو معیوب نہیں سمجھتے، لڑتے جھگڑتے، زنا کاری، شراب خوری یہ عام تھا۔ اور دیکھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عرب کے لوگ کبھی کوئی ملک انہیں دباتا، کبھی کوئی ملک آ کے انہیں مارنے کی کوشش کرتا، وہ لوگ ڈرے سہمے ہوئے کی زندگی گزارتے۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا ان کے پاس عام سی بات تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر وہ لوگ حد درجے کے جاہلیت میں ملوث تھے۔ کبھی کوئی ملک کے بادشاہ ان کو ڈراتے تو کبھی اصحاب الفیل کا واقعہ معلوم ہے، مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے وہ لوگ۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ آج بھی بعض لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہ افواہ پھیلاتے ہیں یا لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، یہ مسلمان تو لوگوں کے لیے زہر آلود لوگ ہیں، یہ مسلمان تو اس معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لوگ قسم قسم کی چیزیں لوگوں کے سامنے لا کر رکھتے ہیں، جبکہ زمانے جاہلیت میں لوگ تھے جب اللہ کے نبی آئے تو مکہ میں امن قائم ہوا، جب اللہ کے نبی آئے تو عورتوں کو ان کا حق دلایا، جب اللہ کے نبی آئے تو آپس میں دشمن جو لوگ تھے زمانے سے سالہ سال تک دشمنی کرنے والوں کے درمیان محبت قائم کی۔ جب اللہ کے نبی
مکہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں نے آپ کو مارا، آپ کو گالیاں دی، آپ پر ظلم و ستم کیے، آپ کو ڈرایا، آپ کو دھمکایا، آپ کو پیسوں کی لالچ دی، نہ جانے قسم قسم کی چیز کی، لیکن اللہ کے نبی کبھی ہم نے تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے خلاف برے لفظ ادا کیے ہوں، کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو لعن اور طعن کیا ہو۔ کوئی حدیث، کوئی آیت، کوئی ایک بات لا کر ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دی گئی تو اللہ کے نبی نے بدل لیا ہو۔ آج اس نبی کے ماننے والوں کو، وہ لوگ جو قرآن و سنت پر چلتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں قرآن ہمارا کلام ہے، ہماری زندگی اسی پر چلے گی، اللہ کے رسول کے فرامین پر چلنے والے، آج ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، آج ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، چاہے ملک کے اندر ہو، چاہے عالمی سطح پر ہو۔ مسلمانوں کے خلاف عوام کی ذہن سازی کرنا یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے، وہ دین جو امن قائم کرنے والا دین ہے، وہ دین جو لوگوں کے درمیان محبت قائم کرنے والا دین ہے، وہ دین جو لوگوں کے درمیان الفت پیدا کرنے والا دین ہے، آج اس دین کے ماننے والوں کو یا پھر اسی دین پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ آئیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ، دنیا کے لوگ ذرا دیکھو، بڑے بڑے عالمی سطح پر بیٹھے ہوئے عہدوں پر دیکھو کہ تم کہتے ہو کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، اسلام نے قتل و غارت گری کی ہے، مسلمانوں نے تلوار کی زور پر دین اسلام کو پھیلایا۔ آؤ، قرآن کہتا ہے، ہمارا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت سے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی باتوں سے، اچھی بات و نصیحت سے بلاؤ۔ یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہ ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ اچھی واضح و نصیحت، لوگوں کو اچھائی کی طرف، لوگوں کو اچھی باتیں بتلاؤ، لوگوں کو احسن طریقے سے سمجھاؤ۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ دنیا کہتی ہے یہ لوگ تو تلوار کی زور پر پھیلائے گئے، یہ جو اسلام پھیلا ہوا یہ لوگ تو ظلم و بربریت کر کے پھیلائے گئے۔ وہ قرآن کہتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي، اور ان سے اگر تمہیں کوئی بحث و مباحثے کرنے بھی ہیں تو احسن طریقے سے۔ یہ اسلام ہے ہمارا، یہ دین ہے ہمارا، یہ قرآن ہے ہمارا، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے امن کیسے قائم کرنا ہے۔ ہم دہشت گرد نہیں، ہم اس ملک کے ماحول کو خراب نہیں کر رہے، ہم عالمی سطح پر لوگوں کا قتل عام نہیں کر رہے، وہ ہم تو قرآن و سنت کو ماننے والے ایک مسلمان ہیں۔ وہ میرا نبی اپنی پوری زندگی امت کو قرآن و سنت کی دعوت دیتا رہا، اللہ کے نبی پوری زندگی لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کرتے رہے، تم کہتے ہو کہ مسلمان۔ اللہ، آؤ آگے پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے آگے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ کیا کہا؟ جو مشرکوں کے معبود ہیں ان کو گالی مت دو، یہ ہمارا قرآن بتاتا ہے، یہ ہمارا قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ دنیا کے ان بڑے بڑے عالمی سطح پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ بیرے ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتلاؤں، یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، یہ قوم اسلام اور مسلم دشمنی میں آج ہمیشہ ہر دور میں آگے رہی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے بہت سے مقامات پر کہا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ کے نبی، یہ یہودی، یہ نصرانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کو اپنائیں۔
ہمیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، گالی لوگ. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمیں سکھا رہا ہے. کیا یہ امن نہیں ہے؟ کیا یہ محبت نہیں ہے؟ کیا یہ سلامتی نہیں ہے؟ کیا یہ ملک کے اندر امن و سلامتی کو قائم کرنے والی بات نہیں ہے؟ لیکن لوگ آئے دن بڑے بڑے سیاسی لوگ اپنے ہاتھوں کو سیاست کی گندی نالی میں دھوئے ہوئے وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اپنی زبانیں، زہرآلود زبانیں مسلمانوں کے خلاف کھولتے ہیں. ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو مسلمان رہ رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، جبکہ ہمارا قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو گالی دو. یہ کون سی دہشت گردی ہے؟ یہ کون سی بے وفائی ہے؟ اللہ پیارے دوستو، آج دنیا کے اندر اللہ خیر کرے پوری عالمی سطح پر آپ دیکھیے، خصوصی طور پر بیت المقدس کے اندر لوگ اپنی زمین کو اپنی زمین کہنے والے، یہ کہنے والے کہ یہ زمین ہماری ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، یہ چیخ چیخ کر بتانے والے آج معصوم بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، معصوموں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کا قتل کر رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بتلا رہے ہیں؟ کیا سمجھا رہے ہیں دنیا کو؟ کہ یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں، یہ لوگ تو دہشت گرد ہیں. بتلاؤ وہ معصوم بچوں نے تمہاری کون سی جان لی تھی؟ وہ بتلاؤ وہ بوڑھے کمزور تمہیں کہاں مارے تھے؟ وہ بتلاؤ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو اپنی گودوں میں لیے ہوئے ہیں، لاشوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، وہ بچے جو اپنے والدین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، باپ دنیا سے جا چکا ہے، ماں دنیا سے جا چکی ہے، کیا خطا کی تھی انہوں نے؟ کوئی خطا نہیں، کوئی خطا نہیں. اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہودی بزدل وہ قوم ہے، اتنی ان میں بزدلی ہے، کبھی بھی مسلمانوں سے آمنا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے. ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف برپا کیا، ہر دور میں مسلمانوں کے اختلاف اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی. چاہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ ہو، چاہے علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہو، چاہے اس کے بعد کا دور ہو، انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف برپا کیا، اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی. اور آج وہ دنیا کو کہتے ہیں ہم امن و شانتی قائم کرنے والے لوگ. جاؤ دنیا کی بڑے بڑے ملکیں، طاقتور ملک، وہ دنیا کو سمجھا رہی ہیں امن و شانتی کیسے قائم کرنا ہے، ہم سے سیکھو. اور تم سے کیا سیکھنا؟ تم ہی تو ظلم و بربریت قائم کیے ہوئے ہو. سیکھنا ہے امن کیسے قائم کیا جاتا ہے، دہشت گردوں کو کیسے ختم کیا جاتا ہے. تو آؤ اسلام سے سیکھو. اس نبی کو گالیاں دیتے، اس نبی کے خلاف اپنی زہرآلود زبان، کہ طائف کے میدانوں میں جو نبی مارے گئے، پتھروں سے مارا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون، جسم سے خون نکلتے ہوئے قدموں تک پہنچ چکا. وہ جبرائیل آئے، کہا اللہ کے نبی یہ پہاڑ کا فرشتہ آیا ہے، یہ اجازت لے رہا ہے کہ آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیستا ہے، ان کو ختم کر دیں. آؤ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو مسلمانوں کو، اسلام کو دہشت گرد کہتے ہو، آؤ سیکھو. میرا نبی کیسا تھا؟ فرشتہ آ کر کہتا ہے آپ حکم دیں ان کو دو پہاڑوں کے بیچ میں ہم پیس ڈالیں. سیکھو میرے نبی نے کیا کہا تھا. کہا بل مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے جو لوگ نکلیں گے وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہوں گے. میرے نبی نے مارا نہیں، تکلیف نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھے مارا، میں ان کو قرآن و سنت کی دعوت دی، انہوں نے مجھے پتھروں سے مارا ہے، دبا ڈالو، پیس ڈالو. کون سا اسلام دہشت گرد؟ اسلام امن کے خلاف ہے.
اسلام لوگوں کو لڑاتا ہے؟ آؤ، یقین نہیں آتا تو ایک صحابی رسول جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ثمامہ رضی اللہ عنہ، صحابہ نے پکڑ کر لایا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی آئے، پوچھا ثمامہ کیا حال چال ہے، کیا کہتے ہو؟ کہا آپ نے مجھے پکڑا ہے، اگر چھوڑ دیں تو آپ پر مہربانی، اگر یہ سمجھ کر قتل کریں کہ میں نے آپ کے خلاف لڑا ہے تو قتل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں سنی، چلے گئے۔ آج دنیا کو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے امن کیسے قائم کیا جاتا ہے، دہشت گردی کو کیسے ہٹایا جاتا ہے، اختلاف اور دشمنی کو کیسے ختم کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ، یہ نئے زمانے کے نکلے ہوئے لوگ یہ ہمیں سکھائیں گے، یہ ہمیں بتلائیں گے امن کیسے قائم کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی گئے، دوسرے دن آئے، پھر سے وہی سوال، جواب وہی آیا۔ تیسرے دن آئے، اللہ کے نبی نے پھر سے وہی سوال، جواب وہی۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، وہ چاہتے تو قتل کر دیتے، مسلمانوں کے دشمن تھے وہ، تم کہتے ہو اسلام تلوار کی نوک پر پھیلا۔ بتاؤ اللہ کے نبی نے کون سی تلوار نکالی تھی ان کے خلاف؟ بتاؤ کتنے صحابہ نے ان کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اسلام قبول نہیں کرو گے تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، جو نہیں چھوڑا، کچھ دور گئے، پلٹے، بغل میں باغ تھا مسجد نبوی کے، گئے وہاں پر اپنے آپ کو پاک و صاف کیا، مسجد نبوی کے پاس پہنچے، نبی کے پاس کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یہ تھے اللہ کے نبی، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اسلام تلوار کی زور پر نہیں بلکہ محبت، الفت اور پیار کی زور پر پھیلا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھاؤ، وہ بادشاہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں نے کتنا قتل عام کیا، فلاں بادشاہ کو مارا، فلاں قوم کے لوگوں کو مارا، فلاں جنگیں لڑی، فلاں لوگوں کو قتل کیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ سے ناواقف لوگ، جاؤ اٹھاؤ۔ ایسا زمانہ بھی تھا کہ جب اسی بادشاہ کی رعایا یہ دعا کرتی تھی کہ مسلمان آ کر اس ملک کو فتح کریں اور ہمیں امن و سلامتی سے زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ یہ مسلمان تھے، مسلمانوں نے جو ملک فتح کیا وہاں کبھی قتل عام نہیں کیا، وہاں قتل و غارت گری نہیں کی، بلکہ وہاں کے لوگوں کو اچھی زندگی عطا فرمائی۔ اور ان کو دیکھو، ایک حملہ ہوا، پتہ نہیں ہوا بھی نہیں کیا ہوا، اس کے بعد سے لے کر لگاتار 1 سال ہونے والا ہے، وہاں کے معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ حالت، یہ نوبت پہنچ چکی ہے کہ وہ لوگ گھاس اور پتے کھا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد، ایسی دہشت گردی۔ اور دہشت گرد تو وہ لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انکار کیا۔ دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو معصوموں کا قتل کرتے ہیں، دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو عورتوں کو قتل کرتے ہیں، دہشت گرد تو وہ لوگ ہیں جو بے زمانوں کو مارتے ہیں۔ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ مسلمان وہ اسلام کیا جانتے ہو؟ جنگ کے حالت میں، جنگ ہے، جنگ قائم ہو چکی ہے، اللہ کے نبی روکتے تھے، کہتے کسی عورت کا قتل مت کرنا، کسی بچے کو نہ مارنا، ایسے شخص کو نہ مارنا جو تم سے لڑنا نہیں چاہتا، کسی بوڑھے پر اپنی تلوار مت سونپنا۔ یہ اسلام تھا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ تھا۔ وہ لوگ، پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائی۔ آج کیا دیکھتے ہیں کہ آج بھی زمانے کے اندر لوگ کالے اور گوروں کے درمیان آوازیں اٹھتی ہیں، بلیک لائفز میٹر۔ سنا کہ کالوں کی زندگی بھی میٹر کرتی ہے، کالوں کی زندگی بھی بہتر ہے۔ کہاں پر؟ ترقی یافتہ ملکوں میں۔ اور میرے نبی 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، نہ کسی کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، امیر غریب میں فرق نہیں ہے، کالے گورے میں فرق نہیں ہے۔
کوئی خوبصورت ہے کوئی خوبصورت نہیں ہے، فرق نہیں۔ پیارے دوستو، آج ایک ملک فتح کرتے ہیں لوگ، آج کسی ملک پر جاتے ہیں تو وہاں قتل عام مچا دیتے ہیں، اور تاریخ ہم اور آپ واقف ہیں اس سے۔ اور اللہ کے نبی، فتح مکہ کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، نبی نکلے صحابہ کو لے کر۔ اللہ تاریخ دیکھتی ہے، زمانہ دیکھے گا، لوگ کہیں گے اللہ کیا نبی ہے، کیا رسول ہے، کیا صحابہ تھے، نبی لے کر نکلے اس مکہ کی جانب، وہ مکہ کو فتح کر رہے ہیں، اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جس میں اللہ کے نبی کو مارا گیا۔ نبی سجدے میں جاتے، آپ کے سر پر غلاظت لا کر رکھ دی جاتی، نبی کے گلے میں پھانسی کا پھندا، نبی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچی گئی۔ اس مکہ میں اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں، اس مقام پر داخل ہو رہے ہیں جہاں وہ لوگ تھے جنہوں نے سمیہ رضی اللہ عنہا کو قتل کیا، شہید کیا۔ اس مقام پر داخل ہو رہے ہیں جہاں ابو بکر پر ظلم کیا گیا تھا، جہاں عثمان پر ظلم کیا گیا تھا، جہاں خباب پر ظلم کیا گیا تھا، جہاں بلال کو تکلیفیں دی گئی تھی۔ اس مکہ میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کی کوئی قوم اگر ایسی جگہ داخل ہو تو کیا کرے گی؟ وہ لوگ تہس نہس کر کے رکھ دے گی۔ تاریخ یاد نہیں ہے تو جاؤ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ پڑھ لینا۔ جب ان کے درمیان اختلاف ہوا تو انہوں نے ایک پورا بم گرایا جس کا اثر آج تک وہاں کے لوگوں پر موجود ہے۔ یہ لوگ امن کی دعوت دے رہے ہیں، وہ قوم امن کی دعوت دے رہی ہے، وہ قوم جنہوں نے پہلے جنگ عظیم، دوسرے جنگ عظیم میں کروڑوں لوگوں کا قتل کیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امن کی دعوت دینے والے ہیں۔ اور اسلام، آؤ مکہ میں اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں، اعلان ہوا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ امن سے اپنی زندگی گزارے، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لیا اس پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا، جو مکہ میں داخل ہو گیا اس پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ اللہ بتلاؤ، اس سے زیادہ امن و شانتی قائم کرنے والا مذہب دیکھا ہے کہ اپنے ہی دشمنوں کو معاف کرنے والا، جنہوں نے ان کے خون کے پیاسے تھے، جنگ احد، جنگ بدر قائم ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی امن کا پیغام دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی مکہ کے اندر داخل، کعبہ سے داخل ہو کر باہر نکلے تو قریش کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں مشرکین مکہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوگا آپ کا؟ کہا ہم آپ کو اچھا مانتے ہیں، آپ اچھے گھرانے کے ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ، تم سب کو میں نے معاف کیا۔ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ ہمارا دین کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں آیا، ہمارا دین دہشت گردی پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ اور جہاں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، وہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارا دین قتل عام مچانے کے لیے نہیں آیا۔ پھر ان سے کہا جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں فلاں کو دیکھو وہ بھی مسلمان تھا، فلاں کو دیکھو اس نے مارا وہ بھی مسلمان تھا، فلاں گروہ کو دیکھو، فلاں جماعت کو دیکھو جو آج لوگوں کو قتل کر رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر کسی ایک فرد کو، ایک جماعت کو دیکھ کر پوری امت مسلمہ پر تمہیں یہ بات کہنی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی ایک یہودی زنا کرے، ایک یہودی قتل کرے تو کہیں گے پورے یہودی قاتل ہیں۔ اگر کوئی ایک نصرانی زنا کرے تو کیا کہیں گے؟ پوری نصرانیت زانی ہے۔ اگر کوئی ایک غیر مسلم کوئی غلط کام کرے تو ہم ان کی پوری قوم کو ٹھہرا دیں گے؟ یہ کیسی بات ہے؟ چند گروہ، چند لوگ اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کو پوری امت مسلمہ پر ڈال دینا یہ بے وقوفی ہے، یہ مسلمانوں سے دشمنی ہے، یہ اسلام سے دشمنی کی علامت ہے۔ یعنی دوستو، اسلام دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے آیا۔ تاریخ یاد نہیں ہے تو پلٹ لو، بہت سی تاریخ ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے تلوار کی زور پر کسی کو مسلمان نہیں کیا۔ آخری واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کہتے ہیں تلوار کی زور، یہ بہت سنا، اور اسی کو پکڑ کر لوگوں نے دہشت گردی کا جو ہے مسلمانوں کو تمغہ دے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کہا اللہ کے نبی میری ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں دعوت دیتا رہا ابھی تک نہیں قبول کیا، آپ دعا کر دیں کہ میری ماں اسلام قبول کر لے۔ اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی سے کہا کہ آپ دعا کر دیں، آپ دعا کر دیں میری ماں اسلام قبول کر لے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کہا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نکلا پڑھا، دروازے کے قریب جو ہی پہنچا آہٹ میری آواز آئی، ماں نے کہا ابو ہریرہ ابھی باہر دیکھو۔ مجھے سنائی دیا کہ میری ماں نہا رہی، جب میری ماں نکلی چہرے پر چادر ڈال کر باہر آئی، دروازہ کھولا تو کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ، یہ تلوار کی زور پر پھیلا اسلام، یہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا۔ ابو ہریرہ نے تلوار دکھائی ہے اپنی ماں کو، ابو ہریرہ نے ماں کو دھمکی دی ہے، ماں کو مارا ہے، یا نبی نے ماں کو، ابو ہریرہ کی ماں کو تکلیف دی، اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، یا ان پر زبردستی کی گئی؟ کچھ زبردست، نبی نے دعا کی، گھر پر پہنچے، ماں نے اسلام قبول کیا، دوڑتے ہوئے آئے، کہا اللہ کے نبی میری ماں اسلام قبول کر۔ یہ میرے بھائی یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ اسلام کبھی بھی دہشت گردی کی تعلیم، کسی کو قتل کرنے کا حکم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، یہ قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو اس نے پوری جماعت، فکأنما قتل الناس جميعا، سارے لوگوں کا قاتل ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ یہ چیزیں تھی جو آپ کو بتلانی تھی، یہ چیزیں تھی جو آپ کو سمجھانی تھی، ورنہ آئے دن بڑے بڑے لوگ زبان سے اسلام کے خلاف آج سیر اگل رہے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے، مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان درازی کر رہے ہیں، جبکہ کہنے والے خود ان کے ہاتھ بالکل صاف نہیں ہیں، وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہماری بخشش فرما۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔